السلام علیکم، میں ہوں ناہید اختر اور پروگرام عوام کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں آج بات ہوگی جووینائل جسٹس ان پاکستان پہ۔ بات ہوگی کہ اگر کسی چھوٹے بچے سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے یا کروا دیا جاتا ہے تو اس کو کس نظام میں سے گزرنا پڑتا ہے انصاف تک پہنچنے کے لیے، اور پوری دنیا میں اگر بچوں سے کوئی جرم سرزد ہوتے ہیں تو کیا نظام ہے۔ پاکستان میں کیا ایسے قوانین موجود ہیں جو بچوں کو اس لیول پہ جا کے جو ذہنیت کا لیول بچوں کا ہوتا ہے اس کو جا کے میٹ کرتے ہوں یا سیکیور کرتے ہوں، بچوں کے رائٹس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں، ان کو اس طریقے سے جسٹس دیتے ہوں۔ ایسے قوانین موجود ہیں، امپلیمنٹیشن ان کی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ اگر آپ اپنے ارد گرد ایسا کوئی معاملہ دیکھیں تو آپ نے کہاں جانا ہے آپ یہ بھی سمجھ سکیں۔ پروگرام میں اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہیومن رائٹس لائر ہیں ایڈوکیٹ وجاہت علی ملک۔ یہ ان کی ایکسپرٹی ہے، یہ چائلڈ ابیوز پہ بھی کام کرتے ہیں اور جووینائل جسٹس پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ان سے ہم تفصیلاً پوچھیں گے کہ جووینائل جسٹس سسٹم، ہمارا ڈومیسٹک لاز کیا ہیں، ہمارے ملک کے قوانین جووینائل جسٹس پہ کیا ہیں، اور انٹرنیشنل لاز کیسے سیکیور کرتے ہیں ہمارے بچوں کے حقوق کو۔ جی وجاہت علی ملک صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور امید ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکیں گے کہ جووینائل جسٹس کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک لاز یعنی ہمارے اپنے ملک کی قوانین سے کیسے وہ نظام چلتا ہے، اور انٹرنیشنل لاز جن کی ہم ہمیشہ سے پاکستان پاسداری کرتا ہے وہ کیا ہیں، جن کے تحت ہم اپنے بچوں کے جو ایک لیجسلیٹو سسٹم ہے اس کو جرائم کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے ایز اے گیسٹ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ تو جوونائل جسٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوونائل جسٹس کیا ہے۔ جی، جب ایک بچہ جو ہے وہ کوئی کرمنل اوفینس کمٹ کرتا ہے، کوئی جرم سرزد ہو جاتا جی، ہے اس سے، جب کسی صحیح، بچے سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے لا کیسے ٹریٹ کرے گا؟ کیا اس کے لیے ہم وہی پروسیجرز وہی لا یوز کریں گے جو کہ ایک اڈلٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، یا ایک سیپریٹ طریقے سے اس بچے کو ٹریٹ کریں گے؟ سو جوونائل جسٹس سسٹم اٹ اسپیسیفکلی meant for those children who commit a criminal offense صحیح، and they become in conflict with the law. صحیح، کیونکہ جو نارمل کرمنل جسٹس سسٹم ہے دیٹ از ناٹ مینٹ اسپیسیفکلی ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا چلڈرن وین دے آر انوالوڈ ان دا کرمنل لیٹیگیشن۔ سو جوونائل جسٹس سسٹم ایک اسپیشلائزڈ پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے فار اریسٹ، انویسٹیگیشن، بیل، ٹرائل، ڈیٹینشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف دا جوونائل offenders۔ صحیح، بچوں کے جرم کا پورا طریقہ کار ہی الگ ہے، جی ہاں، جی ہاں، اس کو چلانے کا قانون کے اور تحت۔ اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ انسٹیڈ آف کنوکشن اور اوارڈنگ پنشمنٹ ٹو دا جوونائل کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیج دیا جائے گا انسٹیڈ آف سینڈنگ دا جوونائل ان دا پریزن۔ جیلوں میں نہیں بھیجا جیلوں میں جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا، اس کو صحیح، جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجا جائے گا فار دیئر ریہیبلیٹیشن اینڈ دیئر سائیکوتھراپی اینڈ دیئر سوشل ری انٹیگریشن ان دا سوسائٹی۔ صحیح۔ پہلے تو ہمیں ڈومیسٹک لاز جو ہیں نا وہ بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو کہ کیا کیا ہیں، اور انٹرنیشنل لاز بھی، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ نے یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹرز یہاں پہ کتنے ہیں پاکستان میں، کیا کس قسم کے کرائمز ہیں جو زیادہ سامنے آتے ہیں۔ پہلے ڈومیسٹک لاز اور انٹرنیشنل لاز پہ ہمیں بتائیے۔ Both the domestic and international laws, they protect the rights of the juveniles and juvenile offenders. ٹھیک ہے، Protection of the rights of the juveniles are protected under the Pakistani laws through different general thematic codes and exclusive acts. اب جنرل تھمیٹک کوڈز میں کون سے لاز آتے ہیں وہ سب سے پہلے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن جو کہ مدر آف آل دا لاز ہے، Constitution of Pakistan protects the rights of the juveniles. There are some articles which specifically talks about the protection of the rights of the children.
I will tell you which are those articles. Article 9, 11, 14, 25, 25A, 37E of the Constitution. They protect the rights of the children. جیسا کہ آرٹیکل 11 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ 14 سال سے کم عمر اس کو کسی فیکٹری، مائن اور ہیزرڈس امپلائمنٹ میں جو ہے وہ اس کو امپلائی نہیں کیا جائے گا. صحیح. اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ آل سٹیزنز آر انٹائٹلڈ فار ایکول پروٹیکشن آف لا اینڈ اسٹیٹ شیل میک اسپیشل پروویژنز فار دا ویلفیئر آف دا چلڈرن ایز ویل ایز فار وومین. ٹھیک ہے. اور آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن بٹوین دا ایج آف 5 to 16 ایئرس. صحیح. ان کو فری ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے دی جائے گی. اسی طرح جو ہے آرٹیکل 37E کہتا ہے کہ چلڈرن اینڈ وومین آر ناٹ امپلائڈ ان ویکیشنز وچ آر انسوٹیبل ٹو دیئر ایج اینڈ سیکس. ٹھیک ہے. مطلب بچوں اور عورتوں کے لیے ایسی جگہ نہیں امپلائی نہیں کیا جائے گا، نہیں رکھا جائے گا which are unsuitable with respect to their age، عمر اور جینڈر سے ملتا ہوا. بالکل. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ میں نے کچھ آرٹیکل آپ کو بتائے، جنرل لاز جی ہاں جو جنرل تھیمیٹک کوڈس ہیں. اسی طرح جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ جس کو جو کہ ضابطۂ فوجداری جس کو کہتے ہیں کہ ہاؤ دا ٹرائل آف اینی پرسن وڈ بی کنڈکٹیڈ ان دا کورٹ. ٹھیک ہے، اس کو ضابطۂ فوجداری کہتے ہیں. اس کے کچھ سیکشنز ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کیسے کیس چلے گا، اس کا بچے کا کیس کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. تو اس کے سیکشن 29B آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ جو کہ کہتا ہے کہ جو بچے کا کیس ہوگا وہ ایک اسپیشل جج جو ہے اس کیس کو جو ہے وہ سنے گا، جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اسپیسیفک ایریا میں ڈیزیگنیٹ کیا ہوگا. یہ سیکشن 29B آف CRPC کہتا ہے. اسی طرح سیکشن 497. آپ صرف پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب کا نام لے رہے ہیں، مطلب دوسرے صوبوں میں بھی اس طرح ہے یا ابھی نہیں ہے؟ کیونکہ ضابطۂ فوجداری پورے پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے تو دوسرے صوبوں پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پروونس میں کسی بھی گورنمنٹ نے جو جج ڈیزیگنیٹ کیا ہوگا، اسپیشل ججز ہیں، اسپیشل ججز، وہ جو ہے اس بچے کا کیس جو ہے وہ سنیں گے اور اس کو جو ہے وہ ٹرائل بھی جو ہے وہ جج جو ہے اس بچے کے کیس کا کرے گا. اسی طرح جو ہے سیکشن 497 آف ضابطۂ فوجداری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا اوفینس کمٹ کر دیتا ہے جو کہ نان بیلیبل ہے، جس میں بیل نہیں گرانٹ کی جاتی، تو اس صورت میں بھی اس بچے کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دی جائے گی اگر اس کی ایج جو ہے 16 سال سے کم ہے ایٹ دا ٹائم آف کمیشن آف اوفینس. ٹھیک. اور نیکسٹ سیکشن 399 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایٹ دا کنکلوژن آف دا ٹرائل اور انکوائری اگر وہ بچہ کنوکٹ ہو جاتا ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم سرزد کیا ہے، تو انسٹیڈ آف سینڈنگ دیٹ چائلڈ ان پریزن اس بچے کو ریفارمیٹری میں بھیجا جائے گا، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجا جائے گا فار دیئر ریہیبلیٹیشن. تو اسی طرح جو پاکستان پینل کوڈ ہے جس میں ڈفرینٹ جرائم کی سزائیں ہیں، وہ بھی جو ہے بچوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کا سیکشن 82، 83، سیکشن 299A، 306، 3081، 337M آف پاکستان پینل کوڈ دے پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا جوونائل. اور سیکشن 82 کہتا ہے کہ اگر 10 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ بھی کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے تو دیٹ ول ناٹ بی اوفینس ان دا آئی آف لا، اس بچے کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اور یہ ریلیکسیشن جو ہے، یہ کرمنل رسپانسبلٹی جو ریلیکسیشن دی گئی ہے کرمنل رسپانسبلٹی کے لیے، اس کو سیکشن 83 میں اپ ٹو 14 ایئرس تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اگر ایٹ دا ٹائم آف کمیشن آف دا اوفینس وہ بچے کی مینٹل کیپیبلٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ جج کر سکے واٹ وڈ بی دا کانسیکوینسز آف ہز کنڈکٹ ایٹ دا ٹائم آف کمیشن آف اوفینس، تو اس کو ریلیکسیشن ان کرمنل رسپانسبلٹی کی جو ایج ہے وہ 14 ایئرس تک ہے. بٹ دیٹ وڈ بی ڈیٹرمنڈ بائی دا کورٹ
کہ آیا جو ہے اس کو 14 سال تک جو ہے وہ کرمنل رسپانسبلٹی کی ریلیکسیشن دینی چاہیے یا نہیں. تو کورٹ اس میں کسی ایکسپرٹ وٹنس کی جو ہے اوپینین بھی لے سکتی ہے, کسی فورنزک سائکیاٹرسٹ کی اوپینین لے سکتی ہے کہ واٹ واز دا مینٹل اسٹیٹ ایٹ دا ٹائم آف کمیشن آف offense آف دیٹ پرٹیکولر چائلڈ. کیا اس کی یہ انٹینشن تھی اوفینس کمٹ کرنے کی, یا اس کو پتا تھا کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے اوفینس کمٹ کرنے کے, یا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اوفینس کمٹ کرنے کی. تو یہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر کچھ سیکشن ہیں. اسی طرح پاکستان پینل کوڈ کے اندر سیکشن جو ہیں وہ سر چلیں یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں. جی ہاں, جی ہاں, اور اسپیشل ججز کی آپ نے بات کی ہے. اسپیشل ججز سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ اسپیشل ججز کیا وہ اسپیشل ایجوکیشن ہوتی ہے لاء میں بھی جو جووینائل جسٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ حاصل کرنی پڑتی ہے, یا کوئی بھی جج جو ہے وہ تعینات کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا اینی پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں پاکستان میں 2 قسم کے لاز ہوتے ہیں, ایک اسپیشل لاز ہوتے ہیں اور ایک جو ہے نارمل لاز ہوتے ہیں. جو اسپیشل لاز ہوتے ہیں ان کی کورٹس بھی علیحدہ ہوتی ہیں, ٹھیک, اور ان کے ججز بھی علیحدہ ہوتے ہیں. اب جو یہ جوونائل جسٹس سسٹم ہے یہ ایک اسپیشل لا ہے, اور اس لا کا نام ہے جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018. اس سے پہلے جو لا تھا وہ تھا جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000, جو کہ اب ریپیل ہو گیا ہے جب سے یہ نیا لا آیا. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ کی بات سے میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ان بچوں کو جو ہے جو کرمنل اوفینس کمٹ کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے سیپریٹ کورٹس ہوں گی اور سیپریٹ ججز ہوں گے جن کی اسپیشل کوالیفیکیشن جو ہے ریلیٹڈ ٹو جوونائل جسٹس سسٹم انڈر دس لا. انڈر ابھی جو ریسنٹ قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسپیشل ججز ہوں گے, اسپیشل کورٹس ہوں گی. بالکل ٹھیک, بالکل. تو اس کے حساب سے ابھی سچویشن کیا ہے پاکستان میں؟ یہ جو پاکستان میں اس وقت جو ہے 2 ایکسکلوسیو کورٹ پورے پاکستان میں جو ہے وہ جوونائلز کے لیے بنائی گئی ہیں. ایک کورٹ جو ہے 2017 میں لاہور میں بنائی گئی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں, جب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے. اور دوسری کورٹ جو ہے 2018 میں آئی تھنک اینڈ آف 2018 یا 2019 کے شروع میں بنائی گئی ہے KPK میں ان پشاور. چلیں یہ بھی پہلا قطرے کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں اس کو بھی بارش کا. لیکن یہ لا کہتا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سیپریٹ کورٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک, جو کہ جو ہے صرف جوونائل کے کیسز سنیں گی. ٹھیک, ان جوونائل کے جو کہ اوفینس کمٹ کرتے ہیں. اب یہ جو 2 کورٹس بنی ہیں یہ ایکچولی دونوں کام کر رہی ہیں. ٹھیک, یہ چلڈرن ان کنفلکٹ ود دا لا, یعنی جو چلڈرن اوفینس کمٹ کر کے لا کے ساتھ کنفلکٹ میں آتے ہیں ان کے کیسز بھی سن رہی ہیں, اور جو چلڈرن ایز اے وکٹم اور ایز اے وٹنس اور ایز اے کمپلیننٹ آتے ہیں ان کے کیسز, چلڈرن ان کانٹیکٹ ود دا لا, ان کے کیسز بھی جو ہے یہ کورٹس دونوں. تو یہ جو قانون آپ بتا رہے ہیں 2018 کا, اس میں یہ الگ ہے کانفلکٹ والا قانون کے تحت, جیسے جرم سرزد ہو جاتا ہے بچوں سے؟ جی یہ وہی قانون ہے. اچھا ٹھیک, یہ صرف اسی کو ڈیل کرتا ہے جو بچے جرم سرزد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ کرنا ہے جب وہ کرمنل لیٹیگیشن میں انوالو ہوں گے. صحیح, کیسے ان کا ٹرائل کرنا ہے, کیا پنشمنٹ دینی ہے. کیا اس قانون کے دائرہ کار میں یہ ہے کہ یہ چائلڈ ابیوزز کے کیسز بھی سنیں اور ان کے فیصلے دے, یا یہ بس ویسے ہی کر رہی ہیں؟ نہیں, چائلڈ ابیوز کے لیے یہ قانون جو ہے وہ نہیں ہے, وہ اس کے لیے سیپریٹ اور قانون ہے ڈفرینٹ. تو ان کے لیے کورٹس بھی الگ ہونی چاہیے؟ ان کے لیے بھی سیپریٹ کورٹس ہونی چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو 2 کورٹس جو بنائی گئی ہیں یہ ہر قسم کے دونوں کورٹس, ہاں ٹھیک ہے, جو ہیں وہ صحیح. انٹرٹین کر رہی ہیں. جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون میں یہ درج ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ کورٹس ہوں گے. ہر ڈسٹرکٹ لیول. آپ کے علم میں ماشاءاللہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کے علم میں کچھ ہے کہ ایسا کوئی پائپ لائن میں کچھ چل رہا ہو؟ جی, اس میں یہ تھا کہ جو پروونشل ہائی کورٹس تھیں انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو رجسٹرار کی طرف سے لیٹرز ایشو ہوئے کنسرنڈ سیشن کورٹس آف دا ڈسٹرکٹ, اور انہوں نے جو آلریڈی کورٹس کام کر رہی تھیں ڈسٹرکٹ میں انہی کو یہ پاورز دے دی گئی ہیں کہ آپ 7 جوونائل کے کیسز بھی سنیں. تو ایکچولی دس از دا وائلیشن آف دس لا. اس کے لیے ہمیں جو ہے ہمیں ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے ود دا پارلیمنٹیرینز, لا میکرز, کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیپریٹ کورٹس جو ہیں وہ جوونائلز کے لیے بھی جو ہے وہ
ڈیزگنیٹ کیے جائیں. جیسا کہ اسپیشل کوڈ اینٹی ٹیررزم کورس ہیں, بینکنگ کورس ہیں, اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ لاز کے اندر کورس آتی ہیں. ٹاسک جب ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو جاتے ہیں. تو جیسے ماشاء اللہ آپ لوگوں کا اتنا بڑا الائنس ہے CRM, تو کیا اس طرف کوئی موومنٹ آپ کی چل رہی ہے کہ آپ ایڈوکیسی کریں لوگوں کی بھی اور لا میکرز کی بھی, جو امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں ان کی بھی, کوئی چل رہی ہے؟ جی بالکل, ہماری ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, منسٹرز کے ساتھ, فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس کے جو ہیں شیریں مزاری, ان کے ساتھ بھی ہماری ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں وہ. تو آپ کو کوئی رسپانس, کوئی پائپ لائن میں چیزیں, کوئی میٹنگز؟ جی بہت سارے لاز اس وقت پائپ لائن میں ہیں جو کہ ویٹنگ فار دا انیکٹمنٹ. ان میں سے کچھ لا جو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ امینڈمنٹ بل جو ہے, دس از پینڈنگ فار لیجسلیشن ان نیشنل اسمبلی. اس بل کو جو ہے سینٹ نے پاس کر دیا تھا اور پھر یہ بل جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھیج دیا گیا تھا. لیکن اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. حکومتی پارٹی جو ہے اس نے بھی جوینائل جسٹس پہ میں بات کر رہی ہوں جی, کہ کیا کوئی امپلیمنٹیشن کی طرف کوئی اقدام اٹھانے کے کوئی پائپ لائن میں کچھ چیزیں, یا آپ ایڈوکیسی کے کوئی ایسی کیمپین چلانے کا کوئی ارادہ یا کوئی پائپ لائن میں؟ جی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہم ریگولرلی جو ہے وہ میٹنگز کرتے رہتے ہیں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, ان کو اپنی میٹنگز میں انوائٹ بھی کرتے ہیں. تو جوونائل جسٹس کے اندر جو ہے ایک بہت اہم چیز تھی جس کو کہتے ہیں جوونائل جسٹس کمیٹیز بننی تھی. صحیح. ان کمیٹیز کا یہ رول تھا کہ یہ جو ہے کوئی بھی اگر کیس آئے گا تو انسٹیڈ آف اڈاپٹنگ فارمل پروسیڈنگز ان دا کورٹ, وہ کیس کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے گا جو کہ اس کا 1 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر دے گی. صحیح. اور یہ کمیٹی بچے کو کوئی جو اوفینس کی پنشمنٹ ہے, امپریزنمنٹ وغیرہ, وہ نہیں دے گی. اور یہ کمیٹی جو ہے مثلا اس طرح کی پنشمنٹ دے سکتی ہے کہ وہ جو کوئی اس نے موویبل پراپرٹی جو ہے ڈیمیج کی ہے اس کو واپس کر دے یا اس کی کمپنسیشن دے دے. اس کو ریٹن اورل اپالوجی جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ دے دے کہ وہ تم ریٹن اورل اپالوجی دے, اور اس کو ریٹن اورل ریپریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کر دے, اس کو ڈانٹ دے. تو یہ جوونائل جسٹس کمیٹیز جو ہیں یہ جو ہے ہم نے ایڈوکیسی اس پہ کی تھی, تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ اب جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے کنسرن سیشن ججز کو کہا کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں جوونائل جسٹس کمیٹیز جو ہیں وہ اسٹیبلش کی جائیں, اور اس کے لیے انہوں نے نام مانگے ہیں سیشن ججز سے, کیونکہ اس کمیٹیز میں 4 بندے ہوں گے. صحیح وجاہت. آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی پروگرام میں خوش آمدید. دوبارہ وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں پروگرام کا, اور وجاہت علی ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس لائر ہیں, موجود ہیں. یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جوینائل جسٹس سسٹم پاکستان میں کیسا ہے. انہوں نے بتایا کہ قوانین موجود ہیں, عدالتوں کی جو تعداد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے, لیکن شروع ہو گیا ہے کام. یہ ایک اچھی خبر تھی. اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وائلیشن کہاں ہو رہی ہے. بچے اگر جرم سرزد کرتے ہیں, ان کے جرم کے پورے پروسیجر کا انہوں نے بتایا کہ ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے, تو وائلیشن کہاں ہو رہی ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں. جی وجاہت صاحب, کیا کیا جگہ ہیں جہاں وائلیشن ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جوونائل اوفینڈرز ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں. صحیح. تو ان کے رائٹس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ پاکستان میں وائلیشن ہو رہی ہے. کچھ امپورٹنٹ جو وائلیشنز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جو پہلا لا تھا جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000, اس کو جو ہے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں دیا گیا تھا. ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس لا سے بننے سے پہلے جو کیسز جو بچوں نے کمٹ کیے ہیں ان پہ وہ لا اپلیکیبل نہیں تھا. تو اگر کسی بچے کو اس لا سے پہلے سزائے موت ہوئی ہے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک. تو یہ ایک بہت بڑی وائلیشن تھی اور اس لا میں ایک لیکونا تھا جس کو اوور کم کرنے کے لیے 2001 میں پریزیڈینشل نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ان تمام جوونائل اوفینڈر کو اسپیشل ریمیشن گرانٹ کر دی گئی
ٹھیک جو کہ اس لا سے پہلے جو ہے وہ جنہوں نے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہوا تھا اور ان کو سزائے موت ہوئی تھی. صحیح لیکن انفارچونیٹلی یہ پریزیڈینشیل نوٹیفیکیشن واز ناٹ فلی امپلیمنٹڈ ان پاکستان. صحیح So requests from the prisoners and their families were continuously denied by the courts and the respective home departments. ٹھیک سو یہ بھی ایک وائلیشن تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن فلی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. ٹھیک یہ سمپلی یہ لیک آف اویئرنیس تھی بٹوین دا ججز اینڈ پروونشل ہوم پراپر کمیونیکیٹ نہیں ہوا تھا. جی ہاں, ان کو اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی. ٹھیک لیکن کچھ نے اس نوٹیفیکیشن کی بیس پہ کچھ لوگوں کو ریلیف ملا بھی, لیکن سٹل بہت سارے ایسے بچے تھے جنہوں نے اوفینس کمٹ کیا ہوا تھا اور وہ جوونیلٹی کی پلی لے کے سزائے موت سے بچنا چاہتے تھے. صحیح لیکن کورٹس نے ان کی پلی اس گراؤنڈ پہ ڈینائی کر دی کہ دے ہیو ٹو ریز دس پلی ایٹ دا ٹائم آف دیئر ٹرائل اور انویسٹیگیشن. اب جب کہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے, ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے, ایپلیٹ پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, صحیح تو اب وہ جو ہے اس کی پلی نہیں لے سکتے. ٹھیک تو اس وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن بھی فلی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں تھا. اس کے بعد بہت سارے ایسے جوونائلز ہیں جن کا ٹرائل جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہوا ہے اور ان کو جو ہے ڈیتھ سینٹینس ایوارڈ کی گئی ہے. سو یہ ایک بہت وائلیشن ہے کہ جوونائل کا ٹرائل جو ہے بے شک اس نے ہینیس اوفینس بھی کمٹ کر دیا ہے, اس کا ٹرائل جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اینٹی ٹیررزم لا کہتا ہے, اس کا سیکشن 32 ہے کہ اس لا کو اوور رائڈنگ افیکٹ ہے آل ادر لاز. تو وہ اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ بچے اگر جو ہے ایز این اوفینڈر آتے ہیں تو ان پہ بھی ان کو فلی جو ہے بچے ہوں خواتین جی ہاں ہوں جورسڈکشن ہے. صحیح تو اس لا کو تھوڑا امینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کیسز آف جوونائل اوفینڈرز اینٹی ٹیررزم لا ول ناٹ بی ایپلیکیبل ان دوز کیسز ویئر چلڈرن آر انوالوڈ ایز این اوفینڈر. صحیح اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں برتھ رجسٹریشن ریٹ جو ہے وہ بہت لو ہے. یونیسیف رپورٹ 2013-15 on birth registration in Pakistan, 34% children under the age of 5 are registered in Pakistan. صحیح, تو بہت ساری پرسنٹیج بڑی ہے جو بالکل نہیں بالکل. رجسٹر ہوتے. ٹھیک تو اس لیے جو ہے برتھ رجسٹریشن کو جو ہے وہ ہمیں انکریز کرنا چاہیے تاکہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں موجود ہو, اور جب کوئی بچہ جو ہے وہ اوفینس کمٹ کرتا ہے, پولیس کو اریسٹ کرتی ہے, تو وہ اپنی جوونیلٹی کو پروو کر سکے بائی گیونگ ہز برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور ہز ایجوکیشنل ڈاکومنٹس. ٹھیک سو برتھ رجسٹریشن جو ہے ہر پرومس کا وہ ڈفرینٹ ہے, پرومس وائز وہ ویری کرتا ہے. صحیح, لیکن رجسٹریشن ضرور ہونی چاہیے. جی برتھ رجسٹریشن ضرور صحیح. ہونی چاہیے. اور نیکسٹ جو ہے وہ ایج ڈٹرمینیشن پروٹوکولز جو ہیں وہ فلی جو ہے وہ فالو نہیں کیے جاتے. جب یہ لا کہتا ہے کہ جب کوئی بچہ اریسٹ ہوگا تو انویسٹیگیشن آفیسر یا ایس ایچ او جو ہے کنسرنڈ پولیس اسٹیشن وہ اس بچے کی ایج ڈٹرمن کرے گا. وہ ایج کیسے ڈٹرمن کرے گا, اس کا بائی برتھ سرٹیفکیٹ, بائی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس, اور اگر ان میں سے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کا میڈیکل ایویلیویشن کی جائے گی تھرو میڈیکل آفیسر. ٹھیک اور پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ ایج جو ہے وہ پراپر کہ اگر یہ بچہ ہے تو اس کو بچہ کنسیڈر کیا جائے گا, اور جو ٹریٹمنٹ وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا, اور اگر وہ اڈلٹ ہے تو پھر اس کو نارمل جو ہے اوفینڈر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ برتھ رجسٹریشن پروٹوکولز یہ فلی فالو نہیں کیے جاتے, اور ان پاسٹ اس لا آنے سے پہلے یہ کمپلسری بھی نہیں تھا, پولیس پہ کے اوپر بھی نہیں تھا اور کورٹس کے اوپر بھی نہیں تھا کہ وہ جو ہے ایج ڈٹرمن کریں. لیکن اب یہ جو نیا لا ہے JJSA 2018 اس میں پولیس کے اوپر بھی یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے اور کورٹس کے اوپر بھی کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ وہ پہلے جو ہے بچے کی ایج ڈٹرمن کریں گی. اور اگر کوئی جو ہے پلی لیتا ہے جوونیلٹی کی میری ایج ڈٹرمن کی جائے تو کورٹ آگے پروسیڈ نہیں کر سکے گی جب تک وہ جو ہے اس کوسچن کو جو ہے ریزالو نہ کرے کہ آیا یہ بچہ جو ہے یہ جوونائل ہے یا اڈلٹ ہے. جوونائل اوفینسز کی وجوہات کیا ہیں؟ جرائم جو بچوں سے سرزد ہوتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ خود بھی اس میں بہت ساری وجوہات. سب سے پہلے تو لیول آف ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں بہت سارے جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. 22.5 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول.
اینڈ پاکستان دنیا میں آؤٹ آف اسکول گوئنگ چلڈرن میں دوسرے نمبر پر ہے. اور سوشیو اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ پاکستان کی اتنی اچھی نہیں ہے, جس وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں بھیجنے کے بجائے ان سے چھوٹی عمر میں ہی کام کروانا شروع کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں ہمارے بہت سارے اپنے جو فیملیز کے اندر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, ان میں بھی جو ہے وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے اور ڈیتھ سینٹینس سے بچنے کے لیے اپنی دشمنیوں میں جو ہے اپنے بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان سے جو ہے آفینس کمٹ کروا دیتے ہیں. یہ بھی اگین ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے میرے خیال میں. تعلیم کی جب کمی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں سے اس طرح کی بالکل تو اگر نارمل کوئی بندہ ہو وہ تو اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا نا اپنے بچوں سے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو آپ جو ان کے ذہن میں ڈالیں گے تو وہ جو ہے اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یہ پیرنٹس کی ہے, اور سب سے پہلے نہیں, سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹ کی ہے, اور اس کے بعد پھر پیرنٹس کی ہے. اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو جیسا کہ لا ہے کہ اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن بٹوین دا ایج آف 5 to 16 ایئرس, لیکن اس لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے. یہ آئی سی ٹی رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2012 میں بنا تھا, لیکن اس کے رولز ابھی تک نہیں بنے اور یہ فلی امپلیمنٹ نہیں ہے. سملرلی اس لا کے تحت دوسرے پرومسز جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے لیجسلیشن اس پہ جو ہے وہ کرنی ہے, اور جو ہے بچوں کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن اپ ٹو 16 ایئرس تک وہ جو ہے فری آف کاسٹ دینی. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ اگر اسکول کھول بھی دیتی ہے, اگر میں اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہی نہیں چاہتی تو اسٹیٹ گھر گھر جا کے انوالو ہونے, یہ ایک لمبا میکنزم میرے خیال میں چاہیے ہوگا. تو پھر دوسری رسپانسبلٹی پیرنٹس کی آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کو سینسٹائز کیا جائے. ہاں, سینسٹائزیشن پہ میری آپ سے یہی میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کو سوسائٹی کو کیسے جگایا جائے, کیا طریقے ہو سکتے ہیں. آپ ماشاء اللہ اتنے سارے جو چائلڈ رائٹس پہ کام کرنے والے تھے اس کی پوری موومنٹ کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں, تو وہ جو سارے اتنے اچھے لوگ ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں بچوں کے حقوق کے لیے, ان کے ذہن میں کیا ترجیحات ہیں کہ سوسائٹی کیسے بدلے گی, سوسائٹی کیسے انفورس کر سکتی ہے امپلیمنٹیشن کو, اور جیسے آپ کا ادارہ ہے اس طرح کے ادارے کیسے انفورس کر سکتے ہیں امپلیمنٹیشن کو. کیونکہ میرے پروگرام کا بیسک مقصد یہی ہے کہ عوام خود سلوشنز آگے لے کے آئیں. صحیح. کیونکہ جو آپ کو خود بھی پتہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں, سوسائٹیز ہیں, وہ خود امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ پہ قوانین. وہ شکر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون آ گیا تو ہم اس پہ امپلیمنٹیشن, کوئی ایک قانون ہے, ایک کورٹ نہیں سن رہا. میرے خیال میں کورٹ کے سسٹمز ایسے ہیں کہ آپ اگلے کورٹ میں جا سکتے ہیں, اس سے اگلے کورٹ میں جا سکتے ہیں. جب قانون موجود ہے تو اور آپ کو پتہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھا وکیل آپ کو مل گیا, اس نے مشورہ دے دیا تو دے دیا, تو آپ کو خود کہاں تک پتہ ہونا چاہیے. آپ یہ پلیز اس بات پہ روشنی ڈالیے. سب سے پہلے سوسائٹی, ہاں جی, سوسائٹی کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اویئرنیس کیسے کریٹ کی جائے گی, اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے میڈیا بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. میڈیا کے تھرو آپ جو ہے وہ بچوں کے رائٹس کے اوپر جو ہے پیرنٹس کو جو ہے وہ سینسٹائز کر سکتے ہیں. ایسے پروگرام کر سکتے ہیں جس میں آپ پیرنٹس کو انوائٹ کریں, جو انفلوئنشل پرسن ہیں ان دا لوکل کمیونٹی ان کو انوائٹ کریں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, اور ان کو بتائیں کہ چلڈرن رائٹس کیا ہیں, ان کی رائٹس کی کیسے وائلیشن ہو رہی ہے, اور اگر کوئی بچہ کسی کے ساتھ کوئی ایبیوز ہوتا ہے تو آپ نے کہاں جانا ہے, کہاں آپ نے جو ہے وہ ریڈریسل کے لیے جانا ہے, ایف آئی آر کہاں جو ہے وہ آپ نے لانچ کروانی ہے. اب جیسے یہ لاسٹ کیس ہوا تھا فرشتہ کا کیس اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں, تو 5-6 دن تک جو ہے ایف آئی آر جو ہے لانچ نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو پھر جو ہے ایف آئی آر لانچ کی گئی. تو ایف آئی آر جو ہے فوراً جب بھی کوئی اس طرح کا چائلڈ ایبیوز کا کیس سامنے آئے, فوراً پولیس کو چاہیے کہ جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ کرے, اور پولیس کی بھی سینسٹائزیشن کی اس ایشو پہ سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. دیر مسٹ بی سیپریٹ رپورٹنگ ڈیسک ٹو لانچ دا ایف آئی آر ان کیسز آف جوونائلز.
ٹھیک. اسی طرح جو ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے چائلڈ ابیوز کا تو اس وقت جو ہے میڈیا اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے ٹھیک. اور اس کے کچھ دن بعد پھر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. ٹھیک. تو جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں یا میڈیا پہ ہائی لائٹ جو ہے اس کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے جو ہی کچھ دنوں بعد پھر وہ ختم کر دیتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی میرے خیال میں اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ہماری این جی اوز جو کام کر رہی ہیں پورے پاکستان میں، وہ جو ہے جو لوکل کمیونٹی ہے ڈفرینٹ ایریاز میں اور ڈفرینٹ سٹیز میں، ان کو اکٹھا کر کے ان کی وہ ٹریننگ کر سکتی ہے اور ان کو جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بلڈ کر سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کچھ میرے ذہن میں تھے. اور جو اسٹیٹ کا رول اس میں سب سے اہم ہے. اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ جو سلیبس ہے بچوں کا اسکول لیول پہ، اس پہ بھی جو ہے وہ بچوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے سلیبس میں چیزیں ایڈ کریں. پنجاب گورنمنٹ نے اس آفٹر دا زینب ریپ اینڈ مرڈر کیس، انہوں نے پنجاب کے اسکولوں میں جو ہے وہ بچوں کے رائٹس کے حوالے سے سلیبس ایڈ کیا تھا. صحیح. بچوں کے رائٹس پہ اور اس پہ یہ بہت لمبا ایشو ہے. میرے خیال میں ہم انشاءاللہ مزید پروگرام بھی اس پہ کریں گے. چائلڈ ابیوز پہ ایف آئی آر لانچ کرنے کا میرا وعدہ ہے اپنے ناظرین سے کہ میں ضرور کروں گی. اور میں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ کس طرح کوئی ایک چائلڈ ابیوز اگر ہوتی ہے تو اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے. اس پہ ہمیں پورا لیجسلیشن کا پروسیس سمجھائیے، ایف آئی آر کے لیے کیسے جانا ہے یہ بھی سمجھائیے گا. ہم اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے کچھ باتیں پینڈنگ رکھتے ہیں، لیکن اب تک جو ہوئی وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ یا آپ کے ارد گرد جو بھی بچہ ہے اس سے اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے اور وہ کسی پروسیجر میں جا رہا ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ وہ پروسیجر بچوں کے جرم کو لے کے چلنے والا ہی ہے یا ایڈلٹس کے لیے ہے. یہ ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کا بچہ اگر بڑے مجرموں کے ساتھ جیل میں بیٹھے گا تو وہ مختلف کیس بن جائے گا. اپنی میزبان ناہید اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.